اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلی محمد۔ نماز، میرا آج کا موضوع ہے نماز۔ میں نماز کے متعلق اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ہمارے ہاں رول کیا ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جب آدمی کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کئی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، جن میں سے نماز سب سے اہم ہے کہ نماز کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ نماز کے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تمام ائمہ معصومین کی بہت زیادہ حدیث ہیں۔ مولا رسول خدا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ہم سے شفاعت کی امید نہ رکھے، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اب یہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بے نمازی کے لیے خوش نہیں ہوتے کہ یہ آدمی بے نمازی ہے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں اس سے۔ ایک تو یہ کہ نماز واجبات میں سے ہے، اسے مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں تجارت پہ جا رہا ہوں، تو کیا یہ تجارت میرے لیے منافع بخش ہوگی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس تجارت پہ نہ جا، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ مگر اس نے فرزند رسول کی بات نہ سنی اور تجارت پہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہتا کہ مولا اے فرزند رسول، میں اس وقت تجارت پہ گیا تھا تو مجھے تو بڑا منافع ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری فلاں دن نماز صبح قضا ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی اے فرزند رسول، میری ایک نماز قضا ہو گئی تھی صبح کی۔ تو مولا نے کہا اب یہ تو چاہے ساری دولت دے دے، تیری وہ نماز واپس نہیں آ سکتی، وہ بدل نہیں ہو سکتا اس کا، جو تو نے مس کر دی ہے۔ یہ ایک نماز فجر کا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اس نے مس کی، اور مولا کہتے ہیں کہ اس کے مس کرنے میں اگر ضائع فوت ہو گئی تو تیری واپسی نہیں ہے اس کی، یعنی کہ اس کا بدل نہیں ہے، ساری دولت بھی دے دے تو واپس نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح مولا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے کاروبار مت کرو جو ٹائم پر نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا، تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہے۔ میں یہ بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، مولا کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص سے کاروبار مت کرو جو نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتا، وہ تارک الصلاۃ نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے مگر دیر سے پڑھتا ہے، اس شخص کے ساتھ کاروبار نہ کرو۔ اب آپ نماز کی اہمیت دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرو۔ اب اس کے بعد ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور مولا امام معصومین علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے شیعوں، ہمیں روز قیامت ان چیزوں سے، نمازوں سے شرمندہ مت کروانا۔ ہم آج کوشش کریں کہ ہم اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کو نماز کے ہاتھوں شرمندہ نہ کروائیں کہ مولا کے آگے حاضر ہوں تو ہم کہیں جی ہم نے تو نمازیں نہیں پڑھی ہوئی۔ آپ اگر نماز کا فلسفہ سمجھتے ہیں تو دیکھیں سجدہ امام حسین علیہ السلام، سجدہ مولا علی علیہ السلام، یعنی کہ وہ ایک محسن کا شعر ہے، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک بار مسجد میں، ایک بار مقتل میں۔ مسجد میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی نماز پڑھتے ہوئے، مولا امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہوا نماز پڑھتے ہوئے۔ کس قدر اس معلوم نے مولا کو پتہ ہے تیروں کے مسلح پہ سر ہے سید نے جھکایا۔ مولا حسین علیہ السلام نے تیروں کے مسلح پہ بھی جا کے نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام مولا حسین کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، جی نماز میں مس ہو گئی، جی قضا ہو گئی ہے۔ یہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ نماز مولا اس سے خوشی نہیں ہے۔ آپ کو کربلا میں بتایا، مولا نے مسجد کوفہ میں بتایا سر دے کے، ہر معصوم امام نے جگہ جگہ پر آپ کو نماز کا بتایا۔ امام سید الساجدین علیہ السلام نے آپ کو کربلا سے شام تک کے
دردناک سفر میں، اس قدر دردناک سفر مولا کا زندگی کا کہ مولا امام سید الساجدین علیہ السلام اس جگہ پر بھی سجدوں پہ سجدے کرتے. اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں انتا سید الساجدین، انتا زین العابدین، اے سجدے کرنے والوں کی زینت. مگر مولا کس طرح آپ سے خوش ہوں گے کہ انہوں نے ناکہ اونٹ پہ کبھی بھی پاک بی بی سکینہ سلام علیہ ساتھ ہے، نماز نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی. اسی طرح مولا سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو میری اس پھپھی پر جنہوں نے ان کے ناکے بھی نماز شب بھی مس نہیں کی، مولا بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے. آپ لوگ کس طرح مزے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، وضو کا پانی میسر ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسے معاملات نہیں. تو مولا نے تو آپ کو اس قدر مصیبت میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ نماز نہیں چھوڑی. آپ راحت میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے. نماز تو بس سے مرگ میں بھی معاف نہیں ہے. یہاں تو کہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ کسی معصوم نے، کسی نبی نے، کسی آپ کے امام نے نماز مس نہیں کی. نہ بی بی پاک نے سلام اللہ علیہ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ بی بی پاک نے نماز پڑھی ہے. آپ مولا علی کے کیسے ملنگ ہیں، مولا علی کے اور بی بی پاک کے کیسے چاہنے والے، کیسے ان کے نوکر ہیں کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے؟ کیا مولا، اگر آپ کہتے ہیں جی نماز ان کا کام تھا وہ پڑھ گئے، ہمارا کام تو عزاداری ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. ان کے نوکر تھے. چلیں ہم اس طرف آ جاتے ہیں، بی بی کے جو نوکر تھے وہ بھی سارے نمازی تھے. انہوں نے تو نہیں کہا بی بی آپ نماز پڑھیں ہم آپ کی نوکری کر رہے ہیں. حضرت فضا دیکھو، حضرت سلمان فارسی دیکھو، یہ مولا کے نوکر تھے، ان سے بڑے آپ نوکر نہیں ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ مولا آپ کی بس نوکری کر لی بڑی ہے، نماز نہیں پڑھنی ہم نے. یہ ایک قسم کی یہ شیطانی توجیہات پیش کی جاتی ہیں. ایسے ذاکرین لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں علی علی کردہ جا نماز نہ پڑھی. بھئی مولا علی نے کب کہا؟ مولا علی تو اس سے راضی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا. نماز پڑھ کے علی علی کرنے کا کتنا مزہ ہے. اور اس قسم کی توجیحات پیش کرنا کہ جی ماتم کی قضا ہے، نماز کی قضا ہوتی ہے، ماتم دی قضا نہیں. یہ اس قسم کی باتیں بڑی عجیب سی باتیں. ائمہ معصومین علیہ السلام اس چیزوں سے خوش نہیں ہوتے. مولا کا سچا مومن بننے کے لیے مولا اس سے خوش ہیں. مولا اپنے پاس اس کو رکھیں گے جو نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا اور مولا کے ساتھ چلنے والا ہوگا. مولا کے ساتھ چلے گا وہی جو 5 ٹائم نماز پڑھے گا، تہجد پڑھے گا. امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہترین مومن کی نشانی میں ایک نشانی بتائی کہ 51 رکعت نافلہ نماز پڑھتا ہو. یہاں پر مولا نے تو نہیں کہا کہ ہم پڑھتے تو نہ پڑھ جاتے موج کر. مولا نے کہا کہ مومن کی نشانی، شیعہ کی نشانی ہمارے یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نافلہ نماز پڑھتا ہے. 51 رکعت نافلہ نماز کیا ہے؟ 51 رکعت نافلہ نماز یہ ہے ہمارے مطابق 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء. اب ان میں 2 رکعت صبح کی فجر کے ساتھ 2 نفل ہیں، ظہر کے ساتھ 4 نفل، 8 نفل ہیں. یہ 12 رکعت ظہر بن گئی، 12 رکعت عصر بن گئی. اس طرح نافلہ نمازوں کے ساتھ مغرب جو سی ہے یہ بن گئی 7 رکعت. عشاء جو سی ہے پھر 7 سے 2 وطر ہیں بیٹھ پڑے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 11 رکعت نافلہ نماز شب، 11 رکعت نماز شب جو 11 رکعت پڑھی جاتی ہے. اب یہ 11 رکعت یہ ساری نمازیں ملائیں تو 51 رکعت بنتی ہیں. مولا امام باقر علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ جا تیرا کام عزاداری ہے تو نماز نہ پڑھ. مولا تو نشانی بتا رہے ہیں مومن کی کہ نماز پڑھ. اس قسم کی باتوں میں مت آئیں کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز دیکھی جائے گی جی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں جی، بخشیاں جان گیا ہے ہو جائے گا. بھئی نمازیں آج پڑھ کے آپ اس کی اہمیت کا یہ اندازہ لگائیں کہ اگر بندہ مر جائے تو علماء جو دین حق پر ہو سب کوئی علماء اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس کے کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کوئی واجبات تو نہیں قضا ہے، پہلے وہ ادا کرو. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو اثناء عشری ہے، مولا علی کو مانتا ہے، علی ولی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ساری چیزیں پڑھتا ہے، مگر اگر نماز نہیں پڑھتا تو نے مولا کی کیسے اطاعت کی؟ اس چیز کو سمجھنا کہ جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، عزاداری کر لیں گے. نماز اور عزاداری دونوں ساتھ ہیں. اسی لیے ہمارے مجالس میں 9-10 محرم کو جلوس جاتے ہیں جہاں پر ظہر آتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر اثر پڑھ کے بتاتے ہیں کہ نماز ہمارے ہاں اول ہے، نماز کو
ادا کرنا امام کی سنت، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس فرض کو نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اگر مجلس میں آئے ہیں تو نماز پڑھ کے آئیں، اگر ٹائم ہے تو اٹھ کے نماز پڑھیں۔ صاحبان مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے وقت کا اہتمام کریں کہ جس وقت مجلس میں نماز کا ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر نماز کا وقت ہے تو اس کو 10 منٹ کا وقفہ دیں تاکہ نماز پڑھی جائے۔ نماز کے لیے کسی اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں رکھی کہ جی چل چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ خواتین کا مخصوص ایام میں معاف ہے، مرد کو معاف نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آدمی نے ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ اس کا سوائے دیوانے فاتح العقل جو نہیں ہے اس کا تو نہیں ہے اس واجب کی، مگر جو بندہ عقل میں ہے، ہوش مند ہے، اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر نماز پڑھے، آپ کا کوئی بہن بھائی نماز نہیں پڑھتا، آپ کو پتہ یہ تارک الصلاۃ ہے، تو اس سے لہق کر نہ ملے، اس سے خوش ہو کر نہ ملیں۔ اگر آپ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں بے نمازی کی، تارک الصلاۃ کی، تو وہ بہت لمبی تفصیل، اس کے لیے کم سے کم 2-3 گھنٹے چاہیں گے، وہ بھی کم پڑ جائیں گے، جس میں جب تارک الصلاۃ کی موت کس طرح آتی ہے، اس کا نزا کا ٹائم کیسا ہوتا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ اب تک کہ تو یہ جتنا تھا میری کوشش ہے کہ آپ کو پہنچا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا پارٹ میں جلدی آپ کو دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔